ماہنامہ رحیمیہ لاہور، نومبر 2019، ربیع الاول 1441 ہجری۔ ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدس سرہ، مسند نشین ثانی، خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مولانا سر رحیم بخش صدر ریجنسی کونسل ریاست بہاولپور آیا ہی کرتے تھے۔ جو ہمارے حضرات سے ان کو تعلق تھا وہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ مولانا سر رحیم بخش بھی حضرت علی رائے پوری سے ایک دفعہ کچھ ایسا ہی انگریزی تعلیم کے متعلق عرض کر رہے تھے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ مولوی صاحب، صحبت کا اثر ہونا آپ کو تسلیم ہے۔ انہوں نے تسلیم کیا تو حضرت علی رائے پوری نے فرمایا، مولوی صاحب، جس طرح صحبت کا اثر ہوتا ہے اسی طرح تصنیف یعنی مطالعہ کتب کا بھی اثر ہوتا ہے۔ سیکشن درس قرآن، عنوان خلافت کا مقصد، فتنے اور فساد کا خاتمہ۔ تفسیر شیخ التفسیر مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ ترجمہ، کہا فرشتوں نے، کیا قائم کرتا ہے تو زمین میں اس کو جو فساد کرے اس میں اور خون بہائے، اور ہم پڑھتے رہتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو۔ فرمایا، بے شک مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے والے فرشتوں کے اجتماع میں حضرت آدم کی خلافت عرضی کا اعلان کیا تو فرشتوں نے انسان سے پہلے زمین پر بسنے والی مخلوق یعنی حیوانات اور جنات کے حالات دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے یہ سوال کیا کہ آپ اس زمین میں ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد مچائے اور خون بہائے۔ زمین میں خلیفہ بنانا اگر ضروری ہے تو ہم ملکی نورانیت اور علمی صلاحیت کے سبب تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیرے مقدس احکامات کی فرمانبرداری کرتے ہیں اور پوری ذمہ داری سے تمام سپرد شدہ امور سر انجام دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں اللہ کی نیابت اور خلافت کا مستحق وہ ہونا چاہیے جو اعلیٰ علم و شعور اور عدل و انصاف کے ساتھ ذمہ داریاں سر انجام دیتا ہو۔ فرشتوں کا یہ سوال حقیقت حال کو سمجھنے کے لیے تھا۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح کیا کہ تمہاری علمی اور عملی استعداد کا دائرہ بڑا محدود ہے۔ انسان کو خلیفہ بنانے سے متعلق میں تم سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ فرشتوں کا سوال دو پہلو سے، ایک یہ ہے کہ انسان زمین میں فساد مچائے گا، دوسرے یہ کہ زمین میں اپنے جیسے انسانوں کا ہی خون بہائے گا۔ زمین میں انسان فساد تبھی مچاتا ہے جب وہ جہالت کے سبب انسانی ترقی کے اعلیٰ علم و شعور سے ناواقف ہو اور ذاتی اور گروہی مفادات کے لیے ظلم و ستم کا عادی ہو جائے۔ وہ انسانیت کے خلاف کام کرنے کے لیے زمین میں بھاگ دوڑ کرتا ہے اور جہالت پھیلاتا ہے، لوگوں کے درمیان تضادات کو ابھارتا ہے، ان کی بے شعوری سے فائدہ اٹھا کر انسانی معاشرے کی اجتماعیت کو توڑتا ہے۔ قرآن حکیم نے ایسے ہی ایک فسادی کردار کے حامل انسان کی چرب زبانی اور سخت جھگڑالو طبیعت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے، وہ سخت جھگڑالو ہے اور جب پیٹ پھیر کر جاتا ہے تو ملک میں فساد ڈالتا ہے۔ جس کے پاس علم و شعور نہیں ہوتا وہ انسانی معاشرے میں منافرت اور جھگڑے پیدا کرتا ہے، اس لیے کہ اسے علمی دلائل اور فہم و شعور سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ جہالت سوائے جھگڑا اور فساد پیدا کرنے کے اور کوئی کردار ادا نہیں کرتی۔ فرشتوں کے سوال کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ انسان خون بہائے گا۔ انسانوں کو ہلاک کرنے اور ان کا خون بہانے کا کام وہی سفاک آدمی کر سکتا ہے جو عدل و انصاف کے بنیادی خلق سے بیگانہ ہو۔ ایسا انسان نسل انسانی کا دشمن
اور انسانوں کی محنت و مشقت سے تیار کی ہوئی اشیاء اور کھیتی باڑی کی تباہی اور بربادی کرتا ہے۔ جیسا کہ قرآن حکیم نے ایسے ہی انسان کی دوسری عادت یہ بیان کی کہ وہ انسانی نسل اور کھیتیوں کو تباہ کرے۔ بہیمیت کے حامل ایسے درندہ صفت انسان خلافت کے کیسے مستحق ہو سکتے ہیں؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ انسان کی حقیقت بیان کرنے کے بعد فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی دو خصوصیات بیان کی، ایک علمی تسبیح و تحمید اور دوسرے اللہ کے احکامات کو مقدس سمجھتے ہوئے عدل و انصاف کے مطابق ان کی پوری پابندی۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی، جو بات فرمائے ان کو، اور وہی کام کرتے ہیں جو ان کو حکم ہو۔ اس موقع پر فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کو اپنی اعلیٰ علمی کارکردگی اور پوری ذمہ داری کے ساتھ احکامات الہیہ کی عملی پاسداری کو پیش کر رہے ہیں۔ ان کے خیال کے مطابق تسبیح و تقدیس سے بڑھ کر مزید کیا ایسی اعلیٰ علمی صلاحیت اور عدل پر مبنی عملی پابندی اور ترقی ہو سکتی ہے کہ جس کے لیے انسان کو زمین میں خلیفہ بنایا جائے؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو خلیفہ بنانے کے مقاصد و اہداف کو میں خوب اچھے طریقے سے جانتا ہوں، انہیں تم نہیں جانتے، اس لیے کہ کرۂ ارض پر پیدا ہونے والا انسان روحانی طور پر ملکیت کی خصوصیات کا حامل ہوگا اور اس میں ارضیاتی خصوصیات سے بننے والی جسمانی بہیمیت بھی ہوگی۔ تمہارے اندر صرف ملکی اور نورانی حوالے سے علم و شعور اور احکامات الہیہ کی پابندی کرنے کی استعداد ہے۔ زمین پر جس انسان کو خلیفہ بنانا مقصود ہے وہ ایسی مخلوق ہے کہ جس میں ملکیت پر مبنی نورانی علم و شعور کے ساتھ ساتھ ارضی خصوصیات سے وجود میں آنے والی بہیمیت بھی ہے۔ اسے حیوانیت کے سبب سے پیدا ہونے والے ظلم و جہالت کے مسائل سے نمٹنا ہے۔ انسان کو خلافت کی ذمہ داری اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ اپنی ملکیت اور بہیمیت کے توازن کو قائم رکھے اور اعلیٰ علم و شعور اور بہتر عدل و انصاف کا مظاہرہ کرے۔ زمین پر خلیفہ بنایا جانے والا انسان تمام مخلوقات میں بہت اعلیٰ انداز میں بنایا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، بے شک ہم نے انسان کو بڑے عمدہ انداز میں پیدا کیا ہے۔ اس کا امتحان ہے کہ وہ ملکیت اور بہیمیت کے باہمی ملاپ سے جو چیلنجز درپیش ہوں گے انہیں علمی اور عملی دونوں پہلوؤں سے سمجھے اور ان میں عدل و انصاف کے مطابق توازن قائم کرنے کے لیے خلافت کی ذمہ داریوں کو سر انجام دے۔ فرشتوں کی علمی اور عملی استعداد صرف ملکیت سے متعلق امور سے ہے، چنانچہ انسان کی ملکی اور بہیمی امور سے متعلق علمی استعداد اور عملی صلاحیت کا تقاضا ہے کہ اسے زمین میں خلیفہ بنایا جائے تاکہ وہ بہیمیت سے پیدا ہونے والی ظلم و جہول کی حالت سے نکل کر علم و شعور اور عدل و انصاف کے قیام کی ذمہ داریوں کو نبھائے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے اپنی اسی اعلیٰ علمی استعداد کا مظاہرہ کرتے ہوئے حیوانی تقاضوں سے متعلق معلومات اور ملکیت کی اساس پر انہیں حل کرنے سے متعلق علوم کی اعلیٰ استعداد کا مظاہرہ کیا، جس سے دونوں دائروں سے متعلق ان کی اعلیٰ علمی استعداد نے اس حقیقت کی نشاندہی کی کہ وہی خلافت کے زیادہ مستحق ہیں۔ سیکشن درس حدیث، عنوان اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا، تحریر مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قالوا یا رسول اللہ ومن یأبى قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7280۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے سرکشی کی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ سرکش کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی وہ سرکش ہے۔ دین اسلام میں اطاعت الہی کے بعد دوسرا درجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ہے۔ محبت الہی کا ثبوت بھی قرآن نے اتباع رسول کو قرار دیا ہے۔
نبی کی اطاعت کا معیار یہ ہے کہ آپ نے جس عمل کو اپنی زندگی کا مشن بنایا اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت رسول سے انحراف کرنے والوں کو سرکش قرار دیا ہے۔ سرکشی ایسا جرم ہے جو انسان کو سزا کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اس بنا پر مسلمانوں کو خصوصیت سے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اطاعت رسول کے کون سے اہم پہلو ہیں جنہیں ہم ترک کر بیٹھے اور ان کو اختیار کرنا وقت کا تقاضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ضمن میں سب سے اہم پہلو دین کا درست فہم حاصل کرنا اور اس کے ابلاغ کا عمل ہے۔ اس مقصد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اپنوں اور غیروں کی مخالفت کو برداشت کیا۔ اسی کے لیے آپ نے جماعت سازی کی، اسی کی خاطر آپ نے ذاتی حقوق قربان کر دیے، حتیٰ کہ اپنی جان کو لاحق خطرات کی پرواہ نہ کی۔ بیت اللہ شریف آپ کو بہت عزیز تھا، مگر حق کے غلبے کی خاطر اس کے قرب کو آپ نے قربان کر دیا اور مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ اسی مقصد کے لیے آپ نے جنگیں لڑی۔ زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم ترین ہدف مظلوموں کی حمایت اور مدد کا رہا ہے۔ رسول اللہ نے کسی بھی صاحب منصب حتیٰ کہ اپنے قریبی اعزاء کو اس راہ کی رکاوٹ نہ بننے دیا۔ یہ جذبہ قوم سے بلند ہو کر پوری انسانیت کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اولو العزم کردار کی وجہ سے قرآن نے آپ کو رحمت للعالمین کا پرشکوہ لقب عطا کیا۔ گویا ذاتی اخلاق کی اصلاح کے ساتھ پورے معاشرے کے اخلاق کو درست کرنا بھی آپ کا مستقل عمل رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اخلاقیات کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ رواہ البخاری۔ رسول اللہ نے دین کے فہم کو عام اور غالب کرنے کے لیے انتہا درجے کی کوشش کی ہے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اکثر حصہ ہمارے معاشرے سے نکل چکا ہے۔ ہمارا محبت رسول کا دعویٰ تقاضا کرتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز زندگی کو اپنائیں جس پر آخر وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل پیرا رہے۔ سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار۔ عنوان میزبان رسول حضرت ابو ایوب خالد بن زید انصاری رضی اللہ عنہ۔ تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن ابدال۔ حضرت ابو ایوب خالد بن زید انصاری قبیلہ خزرج کے خاندان نجار کے فرد اور اس خاندان کے سربراہ تھے۔ مدینہ منورہ میں ان کا اپنا باغ تھا۔ آپ نے منا کی ایک گھاٹی عقبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی۔ مدینے واپس آ کر اپنے اہل و عیال اور احباب کو دین حق کی دعوت دی۔ سب سے پہلے اپنی بیوی کو حلقہ توحید و رسالت میں داخل کیا۔ آپ کو میزبان رسول ہونے کا شرف ملا۔ آپ نے اس کا حق ادا کر دکھایا۔ آپ کو یثرب کے اولین داعی و معلم حضرت مصعب بن عمیر کا دینی بھائی بنایا گیا۔ سفر ہجرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے۔ ہر مسلمان کی خواہش تھی کہ حضور ہمارے ہاں جلوہ فرما ہو، لیکن آپ نے فرمایا یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے، یہ جہاں ٹھہرے گی وہیں ہمارا قیام ہوگا۔ آخر کار اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے قریب بیٹھ گئی اور آپ وہیں تشریف فرما ہوئے۔ حضرت ابو ایوب اور ان کی اہلیہ کی طرف سے حضور کے لیے محبت و ادب و احترام کی انتہا تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں خوش نصیب ترین افراد تھے اور با ادب با نصیب کے پوری طرح مصداق تھے۔ اسی لیے تو خالق کائنات کی طرف سے اپنے حبیب کے اولین میزبان کے طور پر انہی دونوں میاں بیوی کو منتخب کیا گیا تھا۔ اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر حق و باطل کے درمیان پیش آنے والے ہر معرکے میں حضرت ابو ایوب انصاری کی شرکت کا سلسلہ عہد نبوی اور اس کے بعد خلفائے اربعہ کے دور میں بھی جاری رہا۔ پھر حضرت معاویہ کے زمانہ خلافت میں بھی ان کی یہی کیفیت رہی۔ آپ کا علمی مرتبہ صحابہ اکرام کے ہاں مسلم تھا۔ صحابہ اکرام آپ سے اختلافی مسائل میں رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ علوم نبوی کی حفاظت اور شوق میں
آپ والی مصر حضرت عقبہ بن عامر سے ایک حدیث کی روایت کی تحقیق اور تصحیح کے لیے بڑھاپے میں مدینہ منورہ سے مصر گئے۔ حق گوئی آپ کی صفت تھی۔ حضرت علی کے دور خلافت میں قابلیت اور حسن تدبیر کی وجہ سے آپ کو مدینہ منورہ کا امیر مقرر کیا گیا۔ سابقہ حسن خدمت کی بنیاد پر حضرت علی نے آپ کا وظیفہ 4000 درہم سے بڑھا کر 20,000 درہم کر دیا۔ حضرت ابو ذبیان کہتے ہیں کہ آپ یزید بن معاویہ کے ساتھ روم کے جہاد میں شریک تھے۔ وہ بیمار ہو گئے۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو لوگوں کو میری طرف سے سلام کہنا اور انہیں بتا دینا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ مجھے لے کر چلتے رہو اور جہاں تک ممکن ہو مجھے لے کر ارض روم میں بڑھتے چلے جاؤ۔ حضرت ابو ایوب انصاری قسطنطنیہ کے جہاد کے لیے جاتے ہوئے سن 51 یا 52 ہجری میں فوت ہوئے۔ وہیں فصیل قلعہ کے باہر آپ مدفون ہیں۔ سیکشن شذرات، عنوان پاکستان میں حکومت مخالف تحریکیں، اتحاد اور دھرنوں کی سیاست۔ پاکستان اپنی عمر کی 65 صدی مکمل کرنے کو ہے، لیکن اسلام اور عوام کے نام پر بننے والے اس ملک میں اسلام اور عوام آج بھی سیاستدانوں اور حکمرانوں کے ہاتھوں میں بازیچہ اطفال بنے ہوئے ہیں۔ گزشتہ 73 سالوں سے اقتدار کی پارٹیاں، ان کی ہمنوا جماعتیں اور سرپرست اتحادوں اور دھرنوں کی سیاست کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ 65 صدی بعد پاکستان کے عوام ان سے یہ پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ جس ملک کے قیام کی اساس اسلام اور عوام بتائے جاتے رہے ہیں، جس میں اقتدار کی پارٹیاں اور حزب اختلاف دونوں ہی اسلام کا نعرہ لگاتی رہی ہیں، جس ملک کا آئین اور دستور اسلامی ہو، جہاں کی عدالتیں، اسمبلیاں، فوج اور عدلیہ اسلام کو اپنا دین قرار دیتی ہوں، جہاں انتظامیہ، پولیس اور بیوروکریسی اسلام کی دعوے دار ہو، اور جس ملک کی 99% عوام بھی مسلمان ہوں، آخر اس ملک میں گزشتہ 73 سالوں سے اسلام کو کس نے روکا ہوا ہے اور عوام کو ان کے حقوق سے کس نے محروم رکھا ہوا ہے؟ آج بھی ہمارے کوچوں بازار سے لے کر قومی شاہراہوں تک دھرنوں، احتجاجوں، جلسوں اور جلوسوں کی آماجگاہیں بنی ہوئی ہیں۔ کس کا کس سے مطالبہ ہے؟ آخر تم ہی تو گزشتہ 65 صدی سے اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک رہے ہو۔ پاکستان کے 73 سالہ دور اقتدار کی مالک ساری پارٹیاں حکومت مخالف اتحاد کا حصہ ہیں، اور وہ اسلام اور عوام کے نام پر مطالبات لے کر شہر اقتدار میں پہنچی ہیں، جن کو انہوں نے اپنے دور اقتدار میں کبھی اہمیت نہیں دی۔ بس یہی پاکستان کی سیاست ہے۔ اگر پاکستان کے سیاسی ڈھانچے اور حکومتی نظام کا بغور جائزہ لیا جائے تو دراصل یہاں کی تمام جماعتیں پاکستان میں موجود بحرانوں اور اس کو لاحق خطرات کی ذمہ دار قرار پاتی ہیں۔ پاکستان میں جب بھی حکومتیں گرانے کی تحریکیں چلتی ہیں، اقتدار کے حریف دو طاقتور فریقوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے۔ ایک فریق ایوان اقتدار میں بیٹھا ہوتا ہے اور دوسرا اقتدار سے باہر ہوتا ہے۔ ایوان اقتدار میں بیٹھا فریق جمہوریت کو بچانے کی دہائی دیتا ہے، اور سڑکوں پر زور آزمائی کرنے والا فریق اسلام اور عوام کے نام کو استعمال کر کے اپنے لیے اقتدار کی راہ ہموار کرتا ہے۔ در حقیقت یہ دو طاقتور فریقوں کی لڑائی ہوتی ہے، جن کا اسلام اور عوام سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا۔ بالآخر ان کی اس جنگ کا خاتمہ نظام کو بچانے کے سمجھوتے پر ہو جاتا ہے، کیونکہ دونوں کی زندگیاں نظام کے دم سے قائم ہوتی ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو تیسری قوت سے ڈراتے، دھمکاتے، بغل گیر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اس نوع کی تحریکوں کے مطالعے سے یہاں سرمایہ دارہ نظام کے زیر سایہ پروان چڑھنے والی سیاست کے طور طریقوں کو سمجھا جا سکتا ہے کہ جہاں حکومتوں اور اپوزیشن پارٹیوں دونوں کے پیچھے طاقت کے مراکز آ کھڑے ہوتے ہیں، اور ان دونوں کی ڈوریاں وہیں سے ہل رہی ہوتی ہیں۔ یہ طاقت کے مراکز خواہ قومی سطح کے ہوں یا بین الاقوامی سطح کے،
ان کا بنیادی منشا ملک میں سیاسی عدم استحکام کی فضا کو قائم رکھنا ہوتا ہے تاکہ یہ ملک قومی ترقی کی سیدھی راہ پر نہ چل نکلے۔ یہ آپس میں برسر پیکار پارٹیاں اسی نظام کی پارٹیاں ہیں جو اس نظام کی چھتری تلے آپس میں دست و گریبان بھی ہوتی ہیں اور اس نظام کو بچاتی بھی ہیں۔ اب اس ملک کی تقدیر عوام کے کسی حقیقی اتحاد کی راہ تک رہی ہے۔ موجودہ دھرنوں اور جلسوں سے عوام کے مقدر اور قسمت کو نہیں بدلا جا سکتا۔ ہم نے ستمبر 2014 عیسوی میں بھی اسلام آباد میں دھرنا دیے بیٹھی پارٹی جو آج حکمران پارٹی بھی ہے کے متعلق یہی کہا تھا کہ اس موقع پر ان سیاسی قوتوں کا تجزیہ بھی ضروری ہے جو عوام کے خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کی دعویدار ہیں اور عوام بھی ان پر اعتماد کر کے اپنے گھر بار اور کاروبار کو چھوڑ کر ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی۔ وہ اسلام آباد میں اپنے ساتھ شریک عوام کو آزادی، انقلاب اور نئے پاکستان کا سنہرا سپنا دکھا رہی ہے۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ اپنے ایجنڈے کے مطابق کسی بڑی تبدیلی کو ممکن بنا سکیں۔ الغرض موجودہ کشیدگی اور کشمکش کا اونٹ جس کروٹ بھی بیٹھے، سر دست نظام کی مکمل تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اگر کچھ ہوا بھی تو اس گلے سڑے کلاسیکل سرمایہ دارانہ نظام کی جگہ ایک نیا مغربی ملکوں کی طرز پر ترقی یافتہ سرمایہ دارانہ نظام کا جدید ماڈل لانے کے لیے یہ قوتیں استعمال ہو جائیں گی، لیکن پہلے راؤنڈ میں یہ بھی ممکن نظر نہیں آتا۔ اس کی بڑی وجہ نئے نظام کو چلانے کے لیے جس استعداد اور صلاحیت کی ضرورت ہے، موجودہ تبدیلی کی دعویدار جماعتیں اس سے یکسر خالی ہیں۔ یہ قوتیں اسی نظام کے ساتھ کسی مشترکہ مفادات کے ایجنڈے پر صلح کر لیں گی یا بعض شخصیات کے استعفاء پر یہ تحریک اپنے انجام کو پہنچ جائے گی۔ مکمل تبدیلی کا خواب ادھورا رہ جائے گا جو کسی انقلابی پارٹی کی مکمل تیاری کا مرہون منت ہی ہوگا۔ آج کے دھرنوں کے بارے میں بھی ہمارا یہی خیال ہے کہ اس کے ذریعے اقتدار کی حریف قوت کو کسی سمجھوتے پر تو مجبور کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے کسی قومی سطح کی تبدیلی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یہ امر قابل توجہ ہے کہ 2014 عیسوی کے دھرنے میں موجودہ حکمران پارٹی اپنی ایک مختصر اتحادی کزن پارٹی کے ساتھ اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے سامنے خیمہ زن تھی، اور موجودہ حزب اختلاف کی ساری پارٹیاں آئین، جمہوریت اور پارلیمنٹ کے تحفظ کی دعویدار تھیں۔ اب کہ یہ ساری پارٹیاں ایک نیم مذہبی سیاسی جماعت کی بغل میں بیٹھی ہیں اور پارلیمنٹ سے باہر وہی کچھ کہہ رہی ہیں جو کل یہاں کھڑی آج کی حکمران پارٹی کہہ رہی تھی، اور آج پارلیمنٹ میں کل کی احتجاجی پارٹی وہی کچھ کہہ رہی ہے جو اس وقت کی حکمران پارٹی کہہ رہی تھی۔ باتیں وہی ہیں، صرف چہرے، زبانیں اور حلق تبدیل ہوئے ہیں۔ یہی اس نظام کی حقیقت ہے۔ سیکشن افکار شاہ ولی اللہ دہلوی، عنوان ارتفاقات کے اصولوں پر انسانیت کا اتفاق، مترجم مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں، چاروں اصول ارتفاقات کی مسلمہ حیثیت۔ جاننا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دنیا کے آباد ممالک میں سے کوئی شہر اور معتدل مزاج و عمدہ اخلاق والی قوموں میں سے کوئی قوم ان چار ارتفاقات سے خالی نہیں ہے۔ ہر ایک صدی اور ہر ایک طبقے میں تمام قوموں کے لوگ ان اصول ارتفاقات کو تسلیم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ ہمیشہ ان اصولوں کی خلاف ورزی کرنے والوں کی شدید مذمت کرتے رہے ہیں۔ یہ اصول اپنی مسلمہ حیثیت اور شہرت کے سبب تمام اقوام میں بدیہی اور ظاہری حقیقت کے طور پر مانے جاتے ہیں۔ ارتفاقات کی مختلف عملی صورتیں مسلمہ حیثیت کے منافی نہیں۔ اس سلسلے میں قوموں کے درمیان ارتفاقات کی مختلف عملی صورتیں اور جزوی اختلاف تمہیں ہماری اس بات کو ماننے سے باز نہ رکھیں، اس لیے کہ مثلاً 1. مردے سے اٹھنے والی بدبو کو ختم کرنے اور اس کے جسمانی سطر کو چھپانے پر تمام مذاہب اور اقوام میں اتفاق ہے۔
پھر اس کی عملی صورتوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ الف، بعض لوگ اپنے مردوں کو زمین میں دفن کرنا پسند کرتے ہیں۔ با، بعض نے اپنے مردوں کو آگ میں جلانا مناسب سمجھا۔ دو، تمام مذاہب اور اقوام میں لوگوں کے مجمع میں نکاح کی تشہیر اور اسے زنا سے الگ حیثیت دینے پر اتفاق پایا جاتا ہے۔ پھر اس کی عملی صورتوں میں اختلاف ہے۔ الف، بعض لوگوں نے نکاح کی عملی صورت کے لیے گواہوں کا ہونا ایجاب و قبول کرنا اور شادی کے موقع پر ولیمے کی دعوت کرنا ضروری سمجھا۔ با، بعض لوگوں نے ڈھولکی بجانا، گانا گانا اور بڑی دعوتوں کے موقع پر عمدہ اور قابل فخر لباس پہننے کو پسند کیا۔ تین، تمام قومیں چوروں اور زانیوں کو سزا دینے پر متفق ہیں۔ پھر سزا کی عملی صورتوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ الف، بعض زانی کو سنگسار اور چور کا ہاتھ کاٹنے کی سزا دیتے ہیں۔ با، بعض لوگ ان کی خوب پٹائی کرنے، قید بامشقت میں رکھنے اور ان سے سخت مالی تاوان وصول کرنے کی سزائیں دیتے ہیں۔ بے عقل اور فاسق و فاجر کا عمل ارتفاقات کی مسلمہ حیثیت کے منافی نہیں۔ دو طرح کے لوگوں کی عملی مخالفت ارتفاقات کی اس مسلمہ حیثیت کے منافی نہیں ہے۔ ایک ایسے بے عقل اور دیوانے جو جانوروں کی سی حالت بنائے رکھتے ہیں، ان کے بارے میں جمہور لوگوں کو کوئی شک نہیں ہوتا کہ ان کے مزاج ناقص ہیں اور ان کی عقلیں ادھوری ہیں۔ ایسے مجنون افراد کی جانب سے ارتفاقات کی عملی پابندیوں کی خلاف ورزی کو ان کی کم عقلی پر استدلال کیا جاتا ہے۔ دوسرے، فاسق و فاجر لوگوں کا اصول ارتفاقات کو نہ ماننا، اس لیے کہ اگر ان لوگوں کے دلوں کے حال کی تحقیق و تفتیش کی جائے تو یہ بات ظاہر ہوگی کہ وہ اصول ارتفاقات پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ان پر شہوتوں کا غلبہ ہوتا ہے۔ وہ ارتفاقات کی پابندی نہ کر کے خود اپنے فسق و فجور کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کی بیٹیوں اور بہنوں سے تو زنا کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان کی بیٹیوں اور بہنوں سے زنا کرے تو اس پر غضبناک ہو کر بھڑک اٹھتے ہیں۔ تب انہیں اپنی تکلیف سے لوگوں کی تکلیف اور مصیبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ نیز انہیں اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ اصول ارتفاقات کی خلاف ورزی کرنے سے مملکت کے اجتماعی نظم و نسق میں کیا بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن انہیں خواہشات نے اندھا بنایا ہوتا ہے۔ اسی طرح چوری، ڈاکہ وغیرہ امور کے بارے میں بھی ان کا حال ایسا ہی ہے۔ فطرت انسانی کی وحدت، ارتفاقات پر اتفاق کا سبب۔ یہ گمان کر لینا بھی مناسب نہیں ہے کہ تمام اقوام کا ان اصول ارتفاقات پر اتفاق بغیر کسی وجہ کے ہے۔ مثلاً تمام مشرقی اور مغربی ممالک کے لوگوں کا کسی ایک کھانے پر اتفاق بے سبب نہیں ہے۔ اس سے زیادہ غیر علمی اور غیر منطقی بات کوئی اور نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ اتفاق انسانی فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے۔ چنانچہ دنیا بھر میں انسانی مزاجوں کے اختلاف، دور دراز کے ملکوں اور شہروں میں بسنے اور مختلف مذاہب و ادیان کے باوجود ان اصول ارتفاقات پر اتفاق کا سبب انسانوں کی وہ فطری مناسبت ہے جو ان کی صورت نوعیہ کے حوالے سے ہوتی ہے۔ یہ فطری وحدت افراد انسانی کو بہت کثرت سے پیش آنے والی معاشی احتیاجات اور ان کے مزاجوں کو نوع انسانی کے صحت مندانہ معیار کو برقرار رکھنے والے اخلاق سے وجود میں آتی ہے۔ ارتفاقات نوع انسانی کا فطری تقاضا ہیں۔ اگر کوئی انسان شہروں سے دور کسی بستی میں پرورش پائے اور اس نے رسمی طور پر کوئی علم نہ سیکھا ہو، پھر بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ اسے بھوک، پیاس اور جنسی تقاضوں کی حاجات ضرور پیش آتی ہیں۔ وہ ضرور کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کا شوق رکھتا ہے۔ اگر ان دونوں کا مزاج صحت مندانہ ہو تو ان سے ضرور اولاد پیدا ہوگی۔ اس طرح آہستہ آہستہ چند گھرانے ایک جگہ اکٹھے ہو کر آباد ہو جاتے ہیں۔ ان کے درمیان باہمی معاملات سر انجام پاتے ہیں۔ یوں ان میں ارتفاقات سے متعلق امور اول سے آخر تک منظم ہو جاتے ہیں۔
پھر جب اس جگہ بسنے والے کثرت سے ہو جائیں تو ضرور ان میں اعلیٰ اخلاق والے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح ان میں ایسے واقعات سامنے آتے ہیں جن سے اگلے درجے کے باقی تمام ارتفاقات وجود میں آتے ہیں۔ واللہ عالم۔ مبحث الارتفاقات، باب اتفاق الناس علی اصول الارتفاقات۔ سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات۔ عنوان حضرت امیر معاویہ کا دور خلافت، اصلاحات و کارنامے۔ تحریر مفتی محمد اشرف عاطف، لاہور۔ کامیاب حکمران کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی رعایا کے حقوق کا پاسبان ہو، نگہبان ہو، رعایا کے معاشی، معاشرتی اور سیاسی حقوق کا تحفظ کرے، معاشرے میں امن و امان اور سکون و اطمینان کی فضا قائم کرے۔ حضرت امیر معاویہ کی ذات والا صفات میں کامیاب حکمران کی یہ تمام خوبیاں موجود تھیں۔ آپ کا 20 سالہ دور خلافت امن و عافیت اور مسلمانوں کی دینی اور سیاسی وحدت کا دور ہے۔ رعایا کا ہر فرد آپ کی انتظامی صلاحیتوں اور حسن سلوک کا معترف تھا۔ امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں، حضرت معاویہ کا رعایا سے سلوک بہترین حکمرانوں کی طرح تھا۔ آپ کی رعایا کو آپ سے محبت تھی، اور صحیحین کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بہترین حکام وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں، تم ان کے لیے دعائیں کرو اور وہ تمہارے لیے دعائیں کریں، اور تمہارے بدترین حکمران وہ ہیں جن سے تم بغض رکھو اور وہ تم سے بغض رکھیں۔ منہاج السنہ جلد 3 صفحہ 189۔ حضرت معاویہ نے اپنے دور خلافت میں انسانی فلاح کے بہت سے کام کیے۔ چند ایک اختصار کے ساتھ ہم ذکر کرتے ہیں۔ سیاسی اصلاحات۔ آپ نے معاشی و معاشرتی اور انتظامی لحاظ سے خود مختار صوبے تشکیل دیے جو بڑی حد تک خود کفیل تھے اور سیاسی اعتبار سے اس قابل کہ اپنے علاقے کا اچھی طرح انتظام و انصرام کر سکیں۔ ہر علاقے کی فوج بھی مقامی لوگوں سے منظم کی جاتی، پولیس کا نظام بھی مقامی تھا، علاقے کی اکثر آمدنی اسی علاقے پر خرچ کی جاتی، باہر سے آنے والے مسافروں کے لیے اقامت گاہیں قائم کی گئیں جہاں ان کے قیام و طعام کا بندوبست ہوتا۔ مزید یہ کہ ہر شہر میں سرکاری اہلکار مقرر ہوتے جو روزانہ صبح کو اپنے اپنے علاقوں کا گشت کر کے معلوم کرتے کہ کسی محلے میں کوئی مہمان آیا ہے، کسی کے ہاں ولادت ہوئی ہے۔ یہ اہلکار معلومات حاصل کر کے دفتر کو اطلاع دیتے اور وہاں سے ان کی غذائی ضروریات کا انتظام کیا جاتا۔ مفت طبی امداد کے لیے شفاخانے قائم کیے گئے جہاں ہر شخص کو ہر قسم کی طبی امداد سرکاری طور پر مفت ملتی۔ مفت طبی امداد مسلم حکومتوں کا ہمیشہ طرۂ امتیاز رہا ہے، غرض کہ انسانی فلاح و بہتری کے لیے وہ سب طریقے اختیار کیے جن سے عام انسانوں کو اپنی روز مرہ کی زندگی میں سہولت و آسانی میسر ہو۔ زرعی اصلاحات۔ حضرت امیر معاویہ نے تمام زمینیں سرکاری ملکیت قرار دے کر لوگوں کو یہ حق دے دیا کہ جو شخص زمین کاشت کرے گا اس سے انتفاع کا حق اسی کا ہوگا۔ زراعت کی ترقی کے لیے نہریں کھدوائیں جن سے لاکھوں ایکڑ اراضی سیراب ہوتی تھی۔ پانی کی اس فراوانی سے صرف مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں نہری پانی سے سیراب ہونے والی زمین سے 1.5 لاکھ وسق کھجوریں اور 1 لاکھ وسق گندم پیدا ہوتی۔ وفاء الوفا جلد 2 صفحہ 237۔ جہاد و فتوحات کے نتیجے میں چاروں طرف سے مال غنیمت آ رہا تھا جو مستحقین میں تقسیم ہوتا تھا، خصوصاً اہل بیت کے ساتھ داد و دہش بہت زیادہ تھی۔ ابن ابی الحدید صفحہ 823۔ امہات المؤمنین کی خدمت اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے۔ سیکشن ملکی معیشت۔ عنوان سرمایہ کار یا بلیک میلر۔ تحریر محمد کاشف شریف، راولپنڈی۔ اندرونی مسائل اور عالمی دباؤ کچھ بھی ہو، اب پاکستان کو بہت کچھ بدلنا ہوگا، لیکن ہمارا قومی مزاج کہ دوسرا ٹھیک ہو جائے ہماری خیر ہے
کی وجہ سے ہماری معیشت کو یقیناً دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ معیشت کے زوال آمادہ ہونے پر روز ٹی وی پروگرام کیے جاتے ہیں۔ پاکستان کے بڑے بڑے میڈیا گروپ اور ان میں کام کرنے والے تنخواہ دار صحافی جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کرنے پر جتے ہوتے ہیں۔ دراصل پاکستان کے سب ہی بڑے سرمایہ کار گزشتہ 10 سال میں 2 پارٹیوں کے اقتدار میں خوب مال بنا چکے ہیں۔ ان سب کا طریقہ کاروبار مفاد پرستی اور طفیلیت پر مبنی رہا ہے۔ چنانچہ بجلی کے کارخانے چلے بغیر حکومت سے معاوضہ، گاڑیوں کے 100% پرزوں کو درآمد یا سمگل کر کے گاڑیوں کی تیاری اور مہنگے داموں فروخت، درآمدات کی قیمت خرید کو کاغذوں میں کم دکھا کر درآمدی ٹیکس کی چوری، ایسی کارگزاریاں لوگوں کی نظروں میں نہ آنے پائیں، اس مقصد کے لیے ایک طاقتور میڈیا، جس کے لیے ان سرمایہ کاروں کی لوٹ مار پر مشتمل کارستانیوں سے زیادہ اہم جیل میں سابق وزیر اعظم اور ان کی بیٹی کو کیا سہولتیں ملیں گی ہے، یا زیادہ سے زیادہ حکومت مخالف دھرنا کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا ہے۔ چنانچہ گزشتہ 2 سالوں میں میڈیا نے چیخ چیخ کر کہا کہ ملکی معیشت کو بڑے بڑے چیلنجز درپیش ہیں، اگر قرض نہ لیا تو ملک دیوالیہ ہو سکتا ہے، کرنسی گرانا ضروری ہے ورنہ زر مبادلہ کے ذخائر ختم ہو جائیں گے۔ دوسری جانب جب حکومتی مالیاتی نظام میں بڑی تبدیلیاں متعارف کروائی گئیں، جن میں مراعات یافتہ صنعتوں سے دہائیوں سے ملی ہوئی مراعات واپس لے لی گئیں اور دستاویزی معیشت کی جانب قدم اٹھایا گیا، تو سب نے بیک زبان ہو کر اس سے انکار کر دیا۔ حکومت کو خوفناک نتائج کی دھمکیوں پر اتر آئے۔ اگر ان کے سرکردہ سرمایہ کاروں سے پوچھا جائے کہ انہوں نے پاکستان دشمن معاہدات کیوں کیے، تو میڈیا پر ان کی پارسائی کا شور مچا دیا جاتا ہے۔ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جیسے جیلوں میں بند سیاسی قائدین نے گزشتہ 3 دہائیوں میں اکیلے ہی سب کچھ لوٹ لیا۔ گزشتہ دنوں پاکستان کے سرکردہ سرمایہ کاروں سے آرمی چیف کی ملاقات ہوئی، جس میں بظاہر تو ان سب کو حوصلہ دیا گیا، لیکن دراصل ان سب کو یہ پیغام دیا گیا کہ اب آقا بدلنے کا وقت ہے، یہ شور و غوغا بند کرو اور نئے سیٹ اپ کے ساتھ مل کر کام کرو، ورنہ پاکستانی سرمایہ کار کیا کر رہے ہیں یہ سب کو معلوم ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ہمارے مقامی سرمایہ کاروں کو پرانے بندر توڑنے ہوں گے۔ اس کا آغاز ہو چکا ہے اور ایک تازہ دم مفاداتی گروپ قائم ہوا چاہتا ہے۔ دھرنے کی ناکامی اس نئے گروپ کی تشکیل پر مہر ثبت کر دے گی۔ آرمی چیف کی میٹنگ میں موجود چند بڑے مقامی سرمایہ کاروں کے اعداد و شمار جو ان کی اپنی ویب سائٹ پر موجود ہیں کے مطابق 2018 عیسوی اور 2019 عیسوی جون تک ان میں سے سب کی سالانہ آمدن میں اضافہ ہوا ہے۔ مجموعی طور پر ان سے متعلق پروجیکٹس نے گزشتہ سال کی نسبت زیادہ بجلی استعمال کی ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ معیشت صرف عام عوام کی ہی خراب ہے۔ یہ سرمایہ کار تو اس لیے متحد اور مستعد ہیں تاکہ ان کا پرانا سلسلہ چلتا رہے۔ چنانچہ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سرکردہ سرمایہ کاروں نے اس گرتی ہوئی معیشت میں بھی مال بنایا ہے۔ درج ذیل جدول میں سال 2018 سے 2019 عیسوی کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ معیشت کس کی خراب ہوئی ہے۔ انڈس موٹرز نے 14 سے 16 ارب روپے سالانہ منافع کمایا، جبکہ 140 سے 158 ارب تک ان کی کل آمدن تھی۔ اینگرو 10 سے 12.7 ارب روپے سالانہ منافع، جبکہ 128 سے 172 ارب روپے سالانہ آمدن۔ نشاط گروپ 5.5 ارب روپے سالانہ منافع اور 53 سے 55 ارب سالانہ آمدن۔ فاطمہ گروپ 12.5 ارب سے 13 ارب سالانہ منافع، جبکہ 46 ارب سالانہ آمدن۔ محمود گروپ 2 ارب سے 8 ارب سالانہ منافع اور 18 سے 24 ارب سالانہ آمدن۔ حبیب بینک 8 سے 12 ارب روپے سالانہ منافع اور 82 سے 95 ارب سالانہ آمدن۔ لکی سیمنٹ 11 سے 12 ارب سالانہ منافع اور 48 ارب روپے
سالانہ آمدن۔ ICI پاکستان تقریباً 3 ارب روپے سالانہ منافع، جبکہ 49 سے 58 ارب روپے سالانہ آمدن۔ سیکشن عالمی منظرنامہ، عنوان ابھرتا ہوا مشرق اور عالمی سیاسی صف بندی، یعنی The Dawn of the East and the World Political Order۔ تحریر مرزا محمد رمضان راولپنڈی۔ ورلڈ ڈسکشن کلب کی 16ویں سالانہ میٹنگ کا آغاز 30 ستمبر سے 3 اکتوبر 2019 تک روس کے شہر سوچی میں کانفرنسز کی شکل میں ہوا۔ اجلاس کا موضوع ابھرتا ہوا مشرق اور دنیا کی سیاسی صف بندی تھا۔ اجلاس میں اقوام عالم کے مابین کثیر الجہتی مسائل پر مکالمے کا آغاز ہوا۔ روس کی طرف سے دنیا کی حالیہ تشکیل سے ہٹ کر نئے عالمی منظرنامے کا خاکہ زیر بحث لایا گیا، جس میں مشرقی ممالک کے حوالے سے مختلف موضوعات پر گفتگو ہوئی۔ مثلاً مشرق کے تناظر میں دنیا کی تصویراتی تشکیل، مشرق وسطیٰ بطور عالمی سیاست کی جولانگاہ، ایندھن کی خصوصی اہمیت، خطے میں عدم استحکام کو روکنے کے ممکنہ طریقے، مفادات میں توازن برقرار رکھنے کا لائحہ عمل، مذہبی انتہا پسندی اور اس کے سیاست پر اثرات، عظیم یوریشیا اور جغرافیائی معاشی تنظیم، افریقہ، توقعات، مواقع، اندیشے اور دھمکیاں، روس اور اسلامی دنیا وغیرہ وغیرہ۔ موضوعات کے انتخاب سے ایجنڈے کی نوعیت واضح ہوتی ہے۔ ولڈائی جھیل تازہ پانیوں کا ایک ایسا ذخیرہ ہے جو خطے کے باسیوں کے لیے زندگی کا اہتمام کرتی ہے۔ اس علاقے میں کلب کے قیام کا بنیادی مقصد بھی مستقبل کی دنیا کو جدید تصورات سے مزین کرنا ہے۔ یہ جھیل روس کے شہر سوچی میں واقع ہے، جو اس کے دارالحکومت ماسکو سے 1600 کلومیٹر کی دوری پر جنوب میں بحیرہ اسود کے مشرقی ساحل پر واقع ہے، جہاں 2004 عیسوی میں ولڈائی ڈسکشن کلب قائم کیا گیا۔ کلب میں دنیا کے دانشور اور سیاسی مدبرین بے مثال مکالمے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اس سال اجلاس میں جن ممالک نے خصوصی طور پر شرکت کی، ان میں آذربائیجان، اردن، قزاقستان اور فلپائن کے صدور شامل تھے، جن کے ساتھ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی خصوصی نشست کا اہتمام کیا گیا تھا۔ روسی صدر نے اپنا موقف پیش کرنے کے بعد تمام شرکاء کے سوالوں کے جوابات دیے۔ دنیا میں ہر پالیسی کی ایک عمر ہوتی ہے اور عمر کے ساتھ ایک کردار، دونوں اگر انسانیت کے لیے مفید رہیں تو ان کے تعبیر قائم رہنے کا اہتمام ہوتا رہتا ہے۔ اس کے برعکس اگر دونوں ہی اپنے بنیادی مقاصد سے ہٹ جائیں اور محض گروہی مفادات کے گرد گھومنا شروع ہو جائیں تو انہیں کسی وسعت قلبی اور بلند نظری کی حامل جماعت سے بدلنا ہوتا ہے۔ سنت اللہ یہی ہے جس کا اہتمام قدرت وقتاً فوقتاً کرتی رہتی ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کو جو اس گزشتہ زمانے کے مسلمان اور پیغمبروں کی نسبی اولاد تھے، اللہ تعالیٰ نے کفار کے ہاتھوں تباہ کرایا، اور کفار کو اس کام کے انجام دینے میں قرآن پاک میں عباد لنا، ہمارے بندے کہا۔ ارشادات حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری، صفحہ 260، طبع لاہور۔ 10 جنوری 1920 میں لیگ آف نیشنز اور 24 اکتوبر 1945 کو یونائٹڈ نیشنز کے قیام کا مقصد دنیا کو جنگ اور اس کے مہلک اثرات سے بچانا تھا۔ چونکہ اول الذکر ادارہ اپنے مقاصد میں ناکام رہا تھا، لہٰذا یہ تقاضا پیدا ہوا کہ اس کی جگہ ایک ایسا عالمی فورم قائم کیا جائے جو دنیا میں امن، عدل اور معاشی خوشحالی کے قیام کو یقینی بنائے۔ لیگ آف نیشنز جس طرح ناکامی و نامرادی کا شکار ہوا تھا، اقوام متحدہ بھی اسی طرح اپنے طے شدہ مقاصد میں بے بس اور لاچار دکھائی دیتا ہے۔ 9 اکتوبر 2019 کو اس کے حالیہ سیکریٹری جنرل کا کہنا ہے کہ
کہ اگر رکن ممالک نے فنڈز فراہم نہ کیے تو ادارہ اپنے 37,000 ملازمین کو نومبر میں تنخواہوں کی ادائیگی نہیں کر سکے گا۔ اس عالمی ادارے نے دنیا بھر کے ممالک میں عمومی خوشحالی پیدا کرنا تو درکنار، دنیا میں محض گروہی مفادات کے حصول کے علاوہ چنداں کوئی کام نہیں کیا۔ اس نے حق بات کہنے والوں کو حرف غلط کی طرح صفحہ ہستی سے مٹا دیا، انہیں حق و سچ کو غالب کرنے کی پاداش میں عبرت کا نشان بنا دیا۔ آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے 10 اکتوبر 2019 عیسوی کو حالات کے جبر کے تحت جاری کردہ ایک بیان میں یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں فوج بھیجنا امریکی تاریخ کا بدترین فیصلہ تھا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس نے مزید کہا، 80 کھرب ڈالر خرچ کرنے کے باوجود کچھ نہ ملا اور ہم ملک کی تاریخ میں جھوٹے ترین ثابت ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کو بنے ہوئے آج 74 برس گزر چکے ہیں۔ یہ ادارہ بھی اپنے پیش رو کی طرح آج دنیا کے لیے بوجھ بن چکا ہے۔ ورلڈائی ڈسکشن کلب کہنے کو تو ایک بحث مباحثے کا فورم دکھائی دیتا ہے، ایک رائے یہ ہے کہ یہ تھنک ٹینک کا کردار ادا کر رہا ہے۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو اس نے دنیا کے سیاستدانوں اور ملکوں کے سربراہوں کو بلا کر مختلف علاقوں میں پیدا ہونے والے مسائل کو جس طرح زیر بحث لانے کا فریضہ انجام دیا ہے، اس سے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ادارہ مستقبل میں اپنی اہمیت کو تسلیم کروائے گا۔ روسی صدر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دنیا بلاکس کی سیاست اور محاذ آرائی سے تنگ آ چکی ہے، چین کو پھیلاؤ سے روکا جائے، یہ نظریہ ایک تباہ کن سوچ کی غمازی کرتا ہے۔ ہمیں ترقی کرتے ہوئے سماج کا حصہ بن کر اس کے فروغ کے عمل میں تعاون کرنا ہوگا۔ اسی طرح ہندوستان بھی ہمارا نزدیک ترین پڑوسی ہے۔ خلیج میں بحران کے حوالے سے روسی صدر نے کہا، یہ مسئلہ ایران اور سعودی عرب کے اختلافات کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اسے حل کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان سہولت کاری کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ کیونکہ دونوں ملکوں میں مسئلے کو حل کرنے کی خواہش موجود ہے، ہم نے دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے شامی ماڈل کو بنیاد بنایا ہے، جو ایک کامیاب حکمت عملی کا مظہر ہے۔ دنیا کے سلگتے ہوئے مسائل کے حل کا فورم اقوام متحدہ تھا، جبکہ اس پر گفتگو کہیں اور ہو رہی ہے۔ سیکشن خطبات و بیانات، عنوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اقوام کے لیے معیار اور نمونہ ہیں۔ رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی، لاہور۔ 14 ربیع الاول 1440 ہجری مطابق 23 نومبر 2018 کو حضرت اقدس مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مدظ اللہ نے ادارہ رحیمیہ لاہور میں جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، دنیا کی تمام قومیں اپنے اپنے رہنماؤں سے رہنمائی حاصل کرتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا انسانیت کے امام اور رہنما ہیں۔ انسانیت آپ سے رہنمائی حاصل کرتی ہے۔ نبی اکرم کی ذات گرامی اور آپ کی تعلیمات کو قبول کرنا اور انہیں سمجھنا خاص طور پر مسلمانوں پر زیادہ لازمی اور ضروری ہے، بالخصوص ایسے ماحول میں کہ جہاں آپ کی نسبت سے محض رسومات اور چند نمائشی اقدامات کو کافی سمجھا جاتا ہے۔ ایسے موقع پر عقل و شعور کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے صحیح رہنمائی لینا، اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلنا اور اپنے لیے جد و جہد کا صحیح راستہ منتخب کرنا مزید اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ اجتماعیت کے حوالے سے تمام اقوام عالم کے لیے رحمت بننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اہم خصوصیت ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قوموں کے قومی نظام بنانے اور ان اقوام کے درمیان بین الاقوامی تعلقات رحمت اور شفقت کی بنیاد پر قائم کرنے کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ کی بعثت بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، بین الاقوامی سطح کے رحمت و شفقت کے عالمگیر نظام کے قیام کے لیے ہوئی ہے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک جماعت کے لیے رحمت بنانے کی سوچ اور نظریہ پروان چڑھ چکا ہے۔ اپنے اپنے تشخصات کے ساتھ انفرادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے خیالات ہماری سوسائٹی میں رائج ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے فرقوں کا نبی بنا لیا
اور ہر فرقہ اپنے تناظر میں اپنی تعبیر رکھتا ہے۔ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ امور جو بلا تفریق رنگ، نسل اور مذہب تمام اقوام عالم کے لیے معیار اور نمونہ ہیں، ان کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے انفرادی اعمال و افعال یا اظہارات جیسے لباس، کھانا، پینا وغیرہ انفرادی خصوصیات کی اساس پر گروہیتیں پیدا کرنا درست عمل نہیں ہے، بلکہ اجتماعیت کی اساس پر کل انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونہ ہمارے لیے قائم کیا ہے اسے سمجھنا ضروری ہے۔ کل انسانیت اس وقت بحران کی حالت میں ہے، مسائل سے دوچار ہے۔ ظالم اور سامراجی طاغوتی قوتیں انسانیت کے درپے ہے۔ انسانیت مسخ کرنے کے لیے کردار ادا کیا جا رہا ہے، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ دنیا بھر کے مظلوم انسان اپنے بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں، ان پر ایک مخصوص طبقہ اپنے مفادات کے لیے مسلط ہو چکا ہے۔ ایسے ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے اس پروگرام کو فروغ دیا جائے جو ظلم کی بجائے عدل، زحمت کے بجائے رحمت اور انسانیت کو مسخ کرنے کے بجائے انسانیت کی بحالی کا کردار ادا کرے۔ رحمت، شاہد، مبشر اور نذیر کا مطلب حضرت رائے پوری مدظ اللہ نے مزید فرمایا، رحمت للعالمین ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم میں دوسری جگہ آپ کی یہ خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ کو دنیا میں گواہ اور نگران بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حضور کی ایسی اتھارٹی قائم کی ہے کہ جس کی اساس پر قوموں پر اچھے اعمال واجب ہو جاتے ہیں اور برے اعمال کے نتیجے میں وہ سزا کے مستحق ہوتے ہیں۔ آپ انسانیت کے کسٹوڈین ہیں، انسانیت کی حفاظت آپ کا بنیادی عمل ہے۔ رحمت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر ایک سے رحمت و شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں، لیکن اگر انسانیت کے لیے کوئی انسان رحمت کی بجائے زحمت بن رہا ہو، عدل کی بجائے ظلم قائم کرتا ہو، انسانی حقوق ادا کرنے کے بجائے انہیں توڑ رہا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نگران بھی ہے۔ نگران کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس انسانی حقوق توڑنے والے کی مزاحمت اور مقابلہ کرے۔ اگر کوئی ظالم انسانیت کے لیے زحمت بن جائے تو اس کا ہاتھ روکا جائے۔ جیسے گواہ کسی عدالت میں کسی بات کی سچی گواہی دے دے تو جج اس کی بنیاد پر جزا و سزا کا فیصلہ کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کی عدالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی سچائی کی بنیاد پر قوموں کے انعام اور سزا کے فیصلے ہوں گے۔ اس آیت میں شاہد سے مراد حکمران بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں رہے بطور حکمران کے رہے، آپ ہی اتھارٹی تھے۔ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کے نائبین، خلفاء آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے اسی نگرانی کے فرائض سے انجام دیتے رہے۔ اس لیے تمام امت مسلمہ سے کہا گیا، تم تمام انسانیت کے نگران ہو۔ القرآن انسانیت میں جہاں ظلم ہو، جہاں زیادتی ہو، انسانی حقوق ٹوٹ رہے ہوں تو اس کا مقابلہ کرنا، اس کی مزاحمت کرنا تمہارا فرض ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نگرانی کے اگلے درجے میں آپ مبشر اور نذیر ہیں، یعنی جو لوگ دنیا کے لیے رحمت و شفقت کا نظام بنائیں ان کے لیے آپ دنیا و آخرت میں اچھے نتائج کی خوشخبری سنانے والے مبشر ہیں۔ 2، اور جو لوگ انسانیت کے لیے زحمت کا سبب بنے ان کے لیے آپ برے نتائج سے ڈرانے والے نذیر ہیں۔ یہ ڈرانا محض زبان سے نہیں بلکہ اپنی طاقت اور قوت سے بھی ہے۔ ظالم کو سب سے پہلے زبان سے روکا جائے، وہ اگر اس سے باز نہیں آتا تو پھر اپنی جسمانی طاقت اور قوت سے اس کے ظلم اور برائی کو روکا جائے۔ یہ انذار ہے، صرف واعظ و نصیحت سے انذار نہیں ہوتا۔ آپ کسی کو ڈرائیں اور مخاطب یہ سمجھے کہ بس ایسے ہی ڈرا رہا ہے، عمل وغیرہ کچھ نہیں کرے گا، تو کیا وہ اس سے ڈرے گا؟ جب اسے پتہ ہو کہ اگر میں باز نہ آیا تو انذار کی بنیاد پر ایک اتھارٹی ہے جو میرے خلاف اقدام کرے گی، تبھی وہ برائیوں سے باز رہے گا۔ دعوت اللہ کا صحیح طریقہ کار۔
حضرت آزاد رائے پوری مدظ اللہ نے مزید فرمایا، قرآن حکیم میں اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی خصوصیت یہ بیان کی کہ داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، آپ اللہ کی طرف سے اس کے حکم اور اجازت سے دعوت دینے والے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ دعوت الی اللہ اگر اللہ کی اجازت اور اس کی رضا کے حصول کے لیے ہو تو دعوت حقانی ہے، اگر ایسا ہو تو دعوت الی اللہ ہے۔ اگر دعوت خواہشات نفسانی کے تقاضے سے ہو، کسی نمود و نمائش اور محض ریاکاری سے ہو کہ لوگ سمجھیں کہ یہ بہت بڑا داعی اور مبلغ ہے، تو یہ نبی والی دعوت نہیں ہے۔ آپ کی ذات گرامی سے زیادہ اونچا انسان کون ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کے دل و دماغ میں کوئی خیال بھی آ سکتا تھا کہ آپ اپنی خواہش سے کبھی کوئی کام کریں گے؟ آپ کے لیے داعیا الی اللہ فرما دینا کافی تھا، لیکن فرمایا داعیا الی اللہ باذنہ، کہ اللہ کی اجازت سے دعوت دینے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام اولیاء اللہ اور صوفیاء اس بات پر متفق ہیں کہ کسی آدمی کو واعظ کہنے اور دین کی طرف دعوت دینے کا از خود اختیار نہیں ہے، جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ ہو، یا وہ جس سلسلے کے شیخ کے ساتھ وابستہ ہے جب تک وہاں سے اجازت نہ ہو تو دعوت الی اللہ بھی جائز نہیں، کیونکہ اس راستے میں ذاتی خواہشات کا بڑا غلبہ ہوتا ہے۔ کسی اچھے واعظ اور مقرر کو دیکھا کہ بڑی اچھی تقریریں کر رہا ہے تو دل میں یہ خیال پیدا کر لیا جائے کہ بڑے مجمع میں ایسی لچھے دار تقریر تو مجھے بھی کرنی چاہیے تاکہ لوگ واہ واہ کریں۔ یہ دعوت الی اللہ تو نہ ہوئی، دعوت الی النفس ہوئی۔ جو مسجدیں، مدرسے اور اسلامی دینی جماعتیں اگر اس مقصد کے لیے ہوں کہ اس سے ہماری چودراہٹ قائم ہو جائے، اس کے ذریعے سے دنیا کمائی جائے، اپنی مرکزیت سے فائدہ اٹھایا جائے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اس پر صوفیاء اور علماء ربانیین کا اتفاق ہے۔ جب تک قلب کی اصلاح نہ ہو، عقل و شعور اور دین کا صحیح فہم و بصیرت حاصل نہ ہو، اور خود اللہ کی طرف سے قلب کے اندر پکار نہ پیدا ہو، اس وقت تک واعظ کہنا درست نہیں۔ یاد رکھو، بغیر قلبی اصلاح کے دعوت و تبلیغ بھی درست نہیں۔ دین کی اصل دعوت وہ ہے جو دلوں کو بدل دے، دلوں کو اپنی طرف کھینچ کر اللہ کی طرف جوڑ دے۔ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ وہ اللہ کی طرف ایسے دعوت دینے والے تھے جس سے دل بدلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراجم منیرا، یعنی ایسے چمکتے ہوئے روشن چراغ کی مانند ہیں کہ جو چاروں طرف نور کی بارش برسا رہا ہے۔ رحمت للعالمین سے بات شروع ہوتی ہے اور انسانیت کے لیے ایک چمکتے ہوئے روشن چراغ پر تکمیل ہوتی ہے۔ آپ ایسا نور ہیں کہ آپ کی ذات سے نکلنے والی نورانیت پوری کائنات کے اندر پھیل رہی ہے۔ اسی نور کے لیے ہی کہا گیا کہ لولاک لما خلقت الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم یہ کائنات ہی نہ پیدا کرتے۔ یہی وہ نقطہ حبیہ ہے اور نور ہے جو دراصل انسانوں کو روشنی دیتا ہے۔ اس نور کی روشنی کو جو قبول کرتے ہیں وہ کامیاب رہتے ہیں۔ رحمت للعالمین کا کردار اور آج کا مسلمان۔ حضرت آزاد رائے پوری مدظ اللہ نے مزید فرمایا، قرآن حکیم میں بیان کردہ حضور کی خصوصیات رحمت للعالمین شاہداً مبشراً نذیراً داعیاً الی اللہ اور سراجم منیرا دراصل انسانیت کے لیے آپ کی ذمہ داریاں ہیں، جنہیں پورا کرنے کے لیے آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ انہیں صحیح تناظر میں سمجھنا اور ان کے مطابق اپنی زندگی سنوارنا مسلمانوں پر واجب ہے۔ لیکن اگر سیرت کے یہ پہلو تو ہمارے سامنے نہ ہوں اور ہم رسوم و خرافات میں مبتلا ہو جائیں، میلاد النبی کے نام پر سڑکیں، گلیاں، عمارتیں اور مساجد پر تو چراغاں کر لیں، لیکن دل کے اندر اندھیرا ہو اور نبی کی تعلیمات پر عمل نہ کریں تو نبی سے ایسی وابستگی کوئی نتائج پیدا نہیں کرے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، جبکہ آج کا مسلمان زحمت للعالمین ہے۔ اقوام عالم کے لیے ایک مصیبت کا عنوان بنا ہوا ہے۔ ہر ایک اس سے خوف زدہ ہے کہ کہیں یہ دہشت گرد ہی نہ ہو۔ وہ مسلمان جسے شاہد اور نگران اور انسانیت کا کسٹوڈین ہونا تھا، انسانیت پر ظلم کرنے والوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا تھا، وہ آج ظالموں، چوروں، ڈاکوؤں اور قاتلوں کے ساتھ مل گیا۔
اسے تو ظالموں کو ڈرانا تھا اور مظلوم انسانوں کو دنیا میں ترقی اور کامیابی کی خوشخبری سنانے والا بننا تھا۔ وہ سرمایہ پرست حکمرانوں اور لوٹ کھسوٹ کرنے والے مالداروں کو جنت کی خوشخبریاں سناتا ہے کہ اگر اس کی مسجد مدرسے کی رسید کٹوا لو تو دنیا بھر کی ساری جنتیں تمہارے لیے ہیں۔ وہ بڑے بڑے پیروں نعت خانوں کی جیبیں تو بھرے گا، لیکن غربت سے مرنے والے بیچارے غریب کی غربت دور کرنے کا کوئی درست نظام بنانے کی نہ اہلیت اور صلاحیت پیدا کرتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی تحریک اور کوئی جدوجہد کرتا ہے۔ مسلمان کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے فروغ کے لیے اللہ کے حکم سے دعوت اللہ دینی تھی، لیکن وہ دعوت دیتا ہے کھانے پینے، مال بٹورنے اور ذاتی مفادات اٹھانے کی۔ وہ برانڈڈ کمپنیوں اور بوتیکس کے لیے مختلف رنگ کی پگڑیاں پہننے اور لباس فاخرہ استعمال کرنے کی دعوت کا نمونہ ہے۔ یہ دعوت اللہ ہے، یہ دعوت التعیش ہے۔ آج ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان انسانیت کے لیے سراج منیرہ ہے یا ظلمت کا نمائندہ ہے۔ وہ ایک چمکتا ہوا چراغ ہے جس سے لوگ اندھیرے میں روشنی حاصل کریں، یا مزید اندھیرے کو پھیلانے کا محور اور لوگوں کے لیے ضلالت اور گمراہی کا سبب بن چکا ہے۔ آج بڑا المیہ ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بحیثیت مجموعی پس پشت ڈال دیا، آپ کی سیرت کے اجتماعی پہلوؤں کو نظر انداز کر دیا، ذاتی خواہشات کے پیچھے پڑ کر گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ اس لیے آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مذکورہ پہلوؤں کو سمجھ کر اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو بدلنے کے لیے کردار ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سیکشن عظمت کے مینار، عنوان مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی، تحریر وسیم اعجاز، کراچی۔ قصص القرآن، اسلام کا اقتصادی نظام، اخلاق اور فلسفہ اخلاق، البلاغ المبین اور سیرت رسول کریم، ایسی بلند پایہ کتب کے مصنف اور بر عظیم کی آزادی میں تا دم آخر مجاہدانہ کردار ادا کرنے والی ہستی مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی کا نام سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ مولانا کی ولادت 1900 عیسوی میں قصبہ سیوہارا ضلع بجنور میں ہوئی۔ اصل نام معز الدین جبکہ تاریخی نام حفظ الرحمان اور کنیت ابو القاسم تھی۔ ان کے والد مولوی شمس الدین صدیقی کا شمار اپنے علاقے کے صالح بزرگوں میں ہوتا تھا۔ مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی بچپن ہی سے بڑے ذہین تھے۔ انہوں نے ابتدائی کتب مدرسہ شاہی مراد آباد میں پڑھی، پھر مدرسہ فیض عام سیوہارا سے درس نظامی کی تعلیم حاصل کی۔ دورہ حدیث کے لیے دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری، مولانا مفتی عزیز الرحمان اور مولانا شبیر احمد عثمانی وغیرہ سے تعلیم حاصل کی۔ فراغت کے بعد دارالعلوم ہی میں معین المدرس مقرر ہوئے۔ جنگ عظیم اول 1914 تا 18 کے بعد ہندوستان کی تحریک آزادی نے ایسی صورت اختیار کر لی تھی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ اسی سیاسی صورتحال میں نوعمری ہی میں مولانا کی سیاسی زندگی کا آغاز 1919 عیسوی میں ہوا۔ 1920 عیسوی میں جب تحریک خلافت عروج پر تھی، اس وقت سیوہارا میں ایک یادگار اجتماع منعقد کروانے میں موصوف کا کردار بہت اہم ہے۔ اس جلسے کی صدارت حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نے کی تھی۔ جلسے کے انعقاد کی پاداش میں انہیں گرفتار کر لیا گیا اور 1.5 سال تک قید رہے۔ 1926 عیسوی میں مدراس تشریف لے گئے، وہاں ایک مدرسے میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ 1928 عیسوی میں ڈابھیل تشریف لے گئے اور جامعہ اسلامیہ ڈابھیل گجرات میں درس و تدریس سے وابستہ ہوئے۔ 1930 عیسوی میں مدرسے کے معمولات سے فارغ ہو کر مکمل طور پر جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے سیاسی امور کی جانب متوجہ ہوئے۔ 1933 عیسوی میں جب حج کے لیے حجاز تشریف لے گئے تو وہاں امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی سے خوب استفادہ کیا۔ ان کی زندگی کا تمام تر سیاسی کام انہی بنیادی امور کی اساس پر تھا جن کی جانب مولانا سندھی نے رہنمائی فرمائی تھی۔ 1934 عیسوی میں
کلکتے میں قیام کے دوران تقریباً 2 سال تک تصنیف کا کام کیا، جس سے خاص و عام میں بہت پذیرائی ملی۔ اسی دوران تصنیف و تالیف سے ایک مستقل ادارے کے قیام کا خیال آیا تو دہلی میں 1938 عیسوی میں مولانا سعید احمد اکبر آبادی، مفتی عتیق الرحمن عثمانی اور مولانا محمد ادریس میرٹھی کے ساتھ مل کر ندوۃ المصنفین کی بنیاد رکھی۔ مولانا سیوہاروی کو 1942 عیسوی میں جمعیت علماء ہند کا ناظم عمومی مقرر کیا گیا تو ان کی سیاسی سرگرمیاں پہلے سے بھی بڑھ گئیں۔ دن دیکھا نہ رات اور فنا فی الجمعیت ہو گئے۔ یہ ذمہ داری انہوں نے اپنی زندگی کے آخری لمحات تک بڑی خوبی کے ساتھ نبھائی۔ 1947 عیسوی میں یوں تو ہم نے انگریز سے آزادی حاصل کر لی، لیکن جو قیمت اس قوم نے چکائی اس کے خیال سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسی قوم جس نے صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی بسر کی، وہ ایک دوسرے کے خون کی پیاسی ہو چکی تھی۔ مذہبی فرقہ واریت کی ایسی خوفناک لہر چلی کہ مسلمانوں کو لوٹنا، مارنا اور شہید کرنا گویا معمولی سی بات تھی۔ دیگر ریاستوں سے اور خود دہلی سے اسی طرح کی خبریں آ رہی تھیں، لیکن مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی نے شہر شہر جا کر اس آگ کو اپنے خون پسینے سے بجھایا۔ فسادات کا نقشہ کچھ اس انداز سے گاندھی جی کے سامنے کھینچا کہ انہوں نے مرن برت رکھ کر خواص و عام کو امن کی جانب آمادہ کیا۔ گاندھی جی کا یہ مشہور مرن برت مولانا موصوف کی انتک کاوشوں کی وجہ سے ہی کامیاب ہوا تھا۔ حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری فرماتے ہیں کہ مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی کی 1947 عیسوی کے خونی دور کے ایک دن کی خدمت محض خانقاہی لوگوں کی عمر بھر کی عبادت سے زیادہ ہے۔ بقول ڈاکٹر ذاکر حسین، مولانا کی زندگی صلہ و ستائش سے ہمیشہ بے نیاز رہی۔ وہ قومی اتحاد اور یکجہتی کے علم بردار تھے۔ تقسیم کے بعد ہندوستان میں قومی زبان کا مسئلہ درپیش ہوا تو ہندی زبان کی جگہ ہندوستانی زبان کو قومی درجہ دلانے اور اس کا رسم الخط اردو اور دیوناگری کرانے کی کوششوں میں بھی مولانا موصوف کی کاوشوں کا بڑا دخل رہا ہے۔ اس کے لیے مولانا نے دہلی، یو پی، لکھنؤ، علی گڑھ، جے پور، راجستھان اور ملک کے دیگر حصوں میں تحریک چلائی۔ دیگر علاقائی زبانوں مثلا اردو، مراٹھی، گجراتی، تامل وغیرہ کو ان کا مقام دلایا۔ دسمبر 1947 عیسوی کو روزنامہ الجمعیت دہلی دوبارہ جاری کرنے میں مولانا موصوف کی خدمات قابل ستائش ہیں۔ یہ رسالہ 9 سال قبل ڈیفنس آف انڈیا ایکٹ کے تحت بند کر دیا گیا تھا۔ آپ نے جمعیت بک ڈپو، لائبریری اور پریس بھی قائم کیا۔ 1947 عیسوی تا 1962 مسلسل 15 سال مولانا سیوہاروی نے جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے کسی مروبیت کے بغیر مسلمانوں کے سیاسی اور معاشی حقوق کے تحفظ کے لیے پہلے دستور ساز اسمبلی، پھر قانون ساز اسمبلی میں بھی بھرپور کردار ادا کیا۔ مولانا کی قربانیوں کو سراہتے ہوئے انہیں مسلمانوں کی جانب سے مجاہد ملت کا لقب دیا گیا۔ مولانا کی تصانیف کا سلسلہ بھی 1934 عیسوی سے 1947 عیسوی تک برابر جاری رہا۔ ان کے آسان فہم طرز تحریر سے جہاں سیرت رسول کی اجتماعی حیثیت کو سمجھنا آسان ہو گیا، وہیں اسلام کے معاشی اصولوں کا فہم اور ان کا دیگر نظاموں سے موازنہ بھی مشکل نہیں رہا۔ مسلسل اسفار اور مصروفیات کی وجہ سے 1961 عیسوی میں علیل ہوئے اور 23 جنوری 1962 کو بستر علالت پر دراز ہو گئے۔ علاج کی غرض سے بیرون ملک بھی لے جایا گیا، لیکن افاقہ نہ ہوا اور 1 ربیع الاول 1382 ہجری مطابق 2 اگست 1962 عیسوی کو جاں آفری کے سپرد کر دی۔ تدفین مہدیان دہلی میں مزار امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب عمل میں آئی۔ سیکشن رفتار کار، عنوان ناظم اعلیٰ ادارہ رحیمیہ کا کتب خانہ خانقاہ راشدیہ قادریہ کا دورہ۔ رپورٹ وسیم اعجاز، کراچی۔ ناظم اعلیٰ ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ ٹرسٹ لاہور حضرت اقدس مولانا مفتی شاہ عبد الخالق آزاد رائے پوری دامت برکاتہم العالیہ سندھ کے دورے کے دوران مورخہ 19 مارچ 2019 کو پیر جو گوٹھ کنگری میں واقع لائبریری درگاہ شریف پیر پگاڑا بھی تشریف لے گئے۔ اس وزٹ کا اہتمام پروفیسر محمد یوسف سکندری اور حافظ مرید سکندری نے کیا تھا۔
حضرت اقدس کی معیت میں راقب الحروف انجینئر آفتاب احمد عباسی، مولانا ہدایت اللہ اور شاہ محمد وسترو صبح 10 بجے خیرپور میرٹھ سے پیر جوگوٹ پہنچے، جہاں جامعہ راشدیہ قادریہ کے استاذ محترم قاری محمد علی صاحب اور مدرسے کے دیگر اساتذہ اور طلباء نے حضرت رائے پوری مدظ اللہ کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس درسگاہ کا شمار سندھ کی بڑی دینی درسگاہوں میں ہوتا ہے، جس کی بنیاد حضرت سید محمد راشد المعروف روزہ دھنی متوفی 1818 عیسوی نے رکھی تھی۔ درسگاہ کے محتمم حضرت مولانا مفتی محمد رحیم صاحب سے ملاقات کے دوران حضرت اقدس مدظ اللہ نے ادارہ رحیمیہ کی جانب سے لائبریری کے لیے کتب بھی پیش کی۔ دوران گفتگو ولی اللہ تحریک اور خانقاہ عالیہ راشدیہ قادریہ کے باہمی تاریخی تعلقات بھی زیر بحث آئے۔ اس ملاقات کے بعد درگاہ کے شاہی دروازے کے سامنے واقع تاریخی لائبریری جانا ہوا، جہاں لائبریرین محترم مولانا محمد نے استقبال کیا، جو کہ پہلے ہی سے منتظر تھے۔ تعارف کے بعد لائبریری کا تفصیلی وزٹ کیا گیا۔ ہماری رہنمائی کے لیے محترم قاری محمد علی صاحب ہمراہ موجود رہے۔ یہ لائبریری اس خانقاہ کے سجادہ نشین حضرت سید صبغت اللہ شاہ اول متوفی 1931 عیسوی نے قائم کی تھی۔ اس لائبریری کی جدید عمارت 1999 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ اس کے گراؤنڈ فلور میں ایک بڑا ریڈنگ ہال ہے، جہاں کرسیاں، میز اور مہمانوں کے بیٹھنے کا خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ تمام کتابوں کی کیٹلاگ موجود ہے۔ لائبریری میں 100 سے زائد موضوعات پر انگلش، عربی، فارسی، اردو اور سندھی زبانوں میں 35,000 سے زائد کتب، رسائل، سرکاری دستاویزات اور مخطوطات موجود ہیں۔ 1000 سے زائد قلمی مخطوطات ایک الگ کمرے میں اہتمام سے رکھے گئے ہیں۔ ان مخطوطات میں قرآن حکیم کے قدیم نسخوں سمیت دیگر نایاب کتب بھی ہیں، جن کا اندراج ایک الگ رجسٹر میں کیا گیا ہے۔ لائبریری کی اس عمارت کی پہلی منزل میں ایک میوزیم بھی قائم کیا گیا ہے، جس کے ایک کمرے میں راشدی خاندان کے تبرکات، عصا، جبہ، دستار اور زیر استعمال دیگر اشیاء شوکیس میں زیارت کے لیے رکھی گئی ہیں۔ دوسرے کمرے میں خانہ کعبہ کے غلاف کے علاوہ دیگر مقدس اسلامی مقامات کے تبرکات ہیں، جبکہ تیسرے کمرے میں قرآن حکیم، احادیث، فقہ، تصوف اور تاریخ کے قلمی نسخے حفاظت سے رکھے گئے ہیں۔ لائبریرینز محترم مولانا محمد اور محترم محمد ایاز حسین نے کمال مہارت سے لائبریری کا انتظام سنبھالا ہوا ہے۔ حضرت اقدس مدظ اللہ اور دیگر احباب نے پوری لائبریری کا وزٹ کیا، چنیدہ مخطوطات ملاحظہ کیے اور تأثرات رجسٹر میں حضرت اقدس مدظ اللہ نے اپنے تأثرات کا اندراج اس طرح فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، الحمدللہ تعالی لائبریری راشدیہ درگاہ پیر صاحب پگارہ شریف دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ ماشاءاللہ اچھی کتابوں کی کلیکشن ہے۔ خاص طور پر پیر صاحب پگارہ مردان علی شاہ کے زیر مطالعہ رہنے والی کتب اس لائبریری کی زینت ہیں۔ مخطوطات کی تعداد بھی 1000 کے قریب ہے۔ قدیم کتابیں یہاں بہت ہیں۔ اہل علم کے لیے اس ذخیرہ علمی سے استفادے کا خاص موقع ہے۔ سندھ کے اس علاقے میں علمی استفادے کے لیے ان مواقع سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ زندہ قومیں اپنے علمی ذخیرے سے فائدہ اٹھا کر قومی، تاریخی، ثقافتی حیات نو کے لیے کام کرتی ہے۔ غلامی، جہالت اور زوال کے دور میں اس علمی ذخیرے کی حفاظت بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم کو اس سے استفادے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے سدا آباد رکھے۔ لائبریرین صاحب کی جانب سے ریفریشمنٹ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس دوران لائبریرین حضرت مولانا محمد سے مختصر گفتگو کے بعد محترم قاری محمد علی کے ہمراہ راشدی خاندان کے مزارات پر بھی حضرت اقدس تشریف لے گئے۔ اس کے بعد خیرپور میرٹھ واپسی ہوئی۔
سیکشن منظوم کلام، عنوان نذرانہ عقیدت بحضور حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری قدس سرہ، شاعر رضوان رسول ساہیوال۔ دامن تیرا جو تھام کے چل دی یہ زندگی، دامن تیرا جو تھام کے چل دی یہ زندگی، تاریک راستوں میں اسے روشنی ملی۔ اوہام کی زمین پہ بھٹکنے نہیں دیا، اوہام کی زمین پہ بھٹکنے نہیں دیا، مہمیز کر کے عقل کو پہچان حق کی دی۔ انگلی پکڑ کے سوچ کو چلنا سکھا دیا، انگلی پکڑ کے سوچ کو چلنا سکھا دیا، فکر و شعور و آگہی بخشش ہیں آپ کی۔ ایک قافلہ حق سے کیا آشنا ہمیں، ایک قافلہ حق سے کیا آشنا ہمیں، ایک بے مثال فکر سے نسبت بھی جوڑ دی۔ فیضان رائے پور کا جاری کیا یہاں، فیضان رائے پور کا جاری کیا یہاں، اس خاک میں بھی بو دی کرن آفتاب کی۔ فیضان رائے پور کا جاری کیا یہاں، اس خاک میں بھی بو دی کرن آفتاب کی۔ دل میں خدا کے ذکر کے دیپک جلا دیے، دل میں خدا کے ذکر کے دیپک جلا دیے، مٹنے لگی ہے قلب سے غفلت کی تیرگی۔ دل میں خدا کے ذکر کے دیپک جلا دیے، مٹنے لگی ہے قلب سے غفلت کی تیرگی۔ انسانیت کے درد کا احساس بھی دیا، انسانیت کے درد کا احساس بھی دیا، اس درد کے علاج کی حکمت بھی دان کی۔ دامن تیرا جو تھام کے چل دی یہ زندگی، تاریک راستوں میں اسے روشنی ملی۔